السلام علیکم، میرا نام صدف فہیم ہے اور میں کراچی میں رہتی ہوں۔ اور چہلم جو ہوتا ہے محرم کے بعد، جو 40 دن بعد چہلم منایا جاتا ہے، اس دن میرا جو ہے یہ سفر شروع ہوا تھا سورہ رحمان اور دعا والا۔ اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے میں نے قاسم علی شاہ کی ویڈیوز دیکھتی تھی، تو ان ویڈیوز میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ڈاکٹر بابا کی انٹرویو کی۔ اس کے بعد میں بہت حیران ہوئی تھی ان کی کہانی سن کے۔ پھر ویڈیوز آنی شروع ہو گئیں خود بخود، جیسے آتی ہیں، آپ کسی کی ویڈیو اگر دیکھ لیں تو۔ اور میں سنتی گئی، بس پھر اتنا زیادہ مجھے بات کرنے کا جنون ہو گیا تھا کہ میں پاگلوں کی طرح ڈاکٹر بابا کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ ان کی ویڈیوز میں اکثر یہی ہوتا تھا کہ میرا نمبر تو بہت زیادہ پبلک ہے اور آسانی سے مل جاتا ہے اور یوں ہے، لیکن وہ نمبر مجھے مل ہی نہیں پاتا تھا۔ میں بہت زیادہ تلاش میں تھی کہ کسی طرح ان کا نمبر مل جائے۔ اب کیوں تلاش تھی یہ مجھے بھی نہیں پتا، بس مجھے یہ تھا کہ میں دعا کر لوں ایک دفعہ ان کے ساتھ۔ بیماری مجھے کوئی نہیں تھی، کوئی ایسی میری پریشانی اتنی بڑی، کوئی چھوٹی موٹی تکلیفیں پریشانیاں زندگی میں ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایسا میرا مسئلہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے یہ دعا کرنی ہو۔ بس دعا کرنی تھی میں نے ان کے ساتھ۔ اور میں نمبر تلاش کرتے کرتے میں نے ایک ویڈیو کے اینڈ میں کچھ نمبرز آئے ہوئے تھے، جس میں سے ایک نمبر کو میں نے ٹرائی کیا چہلم والے دن۔ اس دن سگنلز تو آ نہیں رہے تھے، تو واٹس ایپ پہ ٹرائی کیا، واٹس ایپ پہ بھی بار بار ڈراپ ہو رہے تھے۔ تو جن سے میرا رابطہ ہوا، میں نے ان سے کہا مجھے ڈاکٹر بابا سے بات کرنی ہے، تو انہوں نے کہا میں ڈاکٹر جاوید ہی بول رہا ہوں۔ میں نے ان کو کہا آپ ڈاکٹر جاوید نہیں ہیں، میں آواز پہچانتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ہی ڈاکٹر جاوید ہوں، آپ نے کیا بات کرنی ہے آپ کریں۔ تو میں بضد رہی، لیکن پھر آخر میں نے ہتھیار ڈال کے انہی سے دعا کر لی۔ ان سے میرا رابطہ ابھی تک ہے اور اللہ تعالیٰ آگے تک قائم رکھے۔ انہوں نے مجھے آج تک اپنا نام نہیں بتایا اور میں نے بھی بہت زیادہ ضد نہیں کی، میں نے ان کا نام خود ہی ہادی رکھ دیا۔ اب میں ان کو ہادی ہی کہتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا، وہ مجھ سے عمر میں مجھے لگتا ہے شاید چھوٹے ہیں۔ میری ایک بیٹی ہے شادی شدہ، کم عمری میں ہی اس کی شادی ہو گئی تھی، اور اس کی چھوٹی سی ایک بیبی بھی ہے۔ اس کے متعلق بھی میں ان سے پوچھتی رہتی ہوں۔ ان کو میں نے شروع میں بہت تنگ کیا، شاید اب بھی کرتی ہوں اور آگے بھی شاید کرتی رہوں گی۔ بہت بار میں پٹری سے اتری اور بہت بار انہوں نے مجھے سیدھا کیا۔ اور سورہ رحمان اصل تو آپ لوگوں کا یہی ہے نا کہ زبان کی زکوٰۃ ادا کریں، لیکن میں اس سے پہلے بھی اپنا کچھ بتانا چاہوں گی کہ میرا سفر جو ہے وہ بہت طویل ہے۔ میں نے پتہ نہیں کس کس گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے۔ میں اپنی شادی سے پہلے 9 کلاس میں جب تھی، تو اس وقت جو ہے وہ میں خود ہی سے بس اہل حدیث ہو گئی تھی۔ اس وقت میرے والدین بھی اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں، انہوں نے مجھے کبھی نہیں روکا۔ اور شادی میری ہو کے آئی، میں اپنی تائی کے گھر گئی، میری کزن میرج ہے، تو وہ بھی اہل حدیث تھے، تو میں اور پکی ہو گئی۔ پھر مجھے سب غلط نظر آنے شروع ہو گئے اور اپنا آپ بالکل صحیح لگنے لگا۔ 8 سال میں نے اسی اس میں گزارے کہ سب غلط اور میں صحیح ہوں۔ اور اس کے بعد اہل حدیث تھی، تو پھر اب جماعت اسلامی میں بھی چلی گئی۔ میری سسرال والے جماعت اسلامی میں تھے، تو میں مطلب مجھے بولنے کا اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہنر دیا ہے بہت زیادہ، اور بولنے کی بڑی صلاحیت مجھے اللہ نے عطا کی تھی، تو مجھے یہاں تک ہو گیا کہ میں خود ہی درس دینا شروع ہو گئی، کافی آگے نکل گئی۔ پھر اچانک سے کچھ ایسا سلسلہ بنا، اب بہت طویل کہانی ہے، بہرحال میں مختصراً بتانا چاہوں گی کہ ضروری ہے وہ بھی کہ میں بتاؤں ڈاکٹر بابا آپ کو، کہ بہرحال پھر وہ میں آہستہ آہستہ بچوں کو مدرسے بٹھایا تھا، تو وہیں باجی کے تھرو مجھے پتہ چلتا چلا گیا کہ کہاں کہاں میں مسٹیک پہ ہوں۔ پھر میں نے اپنا دوبارہ سے مسلک دوبارہ چینج کیا، اور میرے شوہر بھی اہل حدیث تھے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے مجھ سے پہلے ہی چھوڑ دیا۔ وہ بحث مباحثوں میں نہیں پڑتے، خاموش رہتے ہیں، انہیں زیادہ بولنا نہیں آتا، دل کے بہت اچھے ہیں، اور اس سارے سفر میں انہوں نے مجھے کسی چیز سے کہیں سے پہ بھی نہیں روکا کہ میں کس تلاش میں ہوں، کس میں ہوں۔ کبھی انہوں نے مجھے، بلکہ جتنا وہ مجھے میرا ساتھ دے سکتے انہوں نے دیا۔ بس ایک تسلی، ایک پیار بھرا کندھا مجھے چاہیے تھا، وہ نہیں دے سکے، لیکن مجھے اس کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ویسے سپورٹ بہت زیادہ کیا مجھے۔
خیر میں پھر مدرسے کی طرف چلی گئی، دیوبندی مدرسے میں، وہاں میں نے داخلہ لے لیا۔ آہستہ آہستہ میں آگے بڑھتی گئی، 1 سال عالمہ کا کورس کر لیا، کتابوں کا انبار لگ گیا۔ آج بھی میرے پاس ایک بہت بڑا کبرڈ ہے، بہت خوبصورت سا، جس میں کتابیں بھری ہوئی ہیں جو صرف رکھی ہوئی ہیں، اب میں پڑھتی بھی نہیں ہوں۔ ہر ہفتے ایک نئی کتاب خریدنے لگی اور باقاعدگی سے ہفتہ واری بیان میں جانے لگی، اور عورتیں مجھے ضد کر کے مجھے بلواتی اور میں بولتی تو سب ظاہر ہے وہی بات کہ اپنے بولنے پر مجھے بڑا ناز بھی تھا۔ لوگ مجھے ملتے گئے، پھر میں نے مدرسہ خود شروع کیا بچوں کی تجوید پڑھانے کا، اور پھر کافی بچیوں نے مجھ سے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا۔ جو لوگ مجھے ملتے گئے وہ سب اپنی سناتے گئے اور میں سنتی گئی، تسلیاں دیتی گئی، سنبھالتی گئی، سفر آگے چلتا گیا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے تھے جو زندگی میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے، کبھی کم یا کبھی زیادہ، کبھی کم یا کبھی زیادہ۔ بعض اوقات اس گناہ میں اتنی آگے بڑھ جاتی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ مجھے بالکل اینڈ پہ، کنارے پہ پہنچ کے نہ گڑھے میں گرنے سے بچا لیتے تھے۔ یہ بہت طویل سفر ہے اور میں نے بہت مختصراً آپ کو بتایا ہے۔ بہرحال جب میں نے پھر آپ کا انٹرویو دیکھا اور پھر میں نے آپ کی تلاش شروع کی، نمبر تلاش کرتے کرتے میں ہادی تک پہنچ گئی۔ پھر میں ان سے ہی رابطے میں ہوں جب سے۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ میری کوئی بیماری ہی نہیں ہے تو میں سورہ رحمان سنوں یا نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ سن لیں، اگر کوئی بیماری نہیں ہے تب بھی سنیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ تو بس پھر میں نے سنی سورہ رحمان تھراپی کی، اور ان 7 دنوں میں مجھے کیا ملا وہ لفظ ہی نہیں ہے میرے پاس بیان کرنے کو کہ مجھے کیا ملا، وہ میں بتا سکتی ہی نہیں ہوں کہ مجھے کیا ملا۔ اور جو جملے بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں کہ دل کی پہلی آواز کو سنیں، بہت مشکل سے بہت بعد میں مجھے سمجھ میں آتا ہے، مطلب میں سن لیتی ہوں لیکن وہ چیز مجھے سمجھ نہیں پاتی تھی، جسے ڈاکٹر بابا آپ کہتے ہیں بار بار کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں اور کوئی ایک برائی، ایک گناہ چھوڑیں اللہ کی خاطر۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کوئی گناہ ہے ایسا جو صرف مجھے پتہ ہو۔ پھر میں نے اپنی ایک بہت بری عادت ہے وہ میں نے چھوڑی اور ابھی تک قائم ہوں، اور جیسے ہی وہ چھوڑی نا ویسے ہی ریئلائز ہو گیا کہ واقعی یہی تو ہے اپنی پہچان، کہ ہم کیا ہیں۔ مطلب جیسے جیسے عمل کرتے جاؤ آپ کے سامنے نا کئی دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اور یہ کہ میں غلط دعائیں بھی مانگنا شروع ہو گئی تھی اور ان دعاؤں کا رزلٹ بھی آنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر پیارے ہادی نے مجھے پھر دوبارہ سیدھا کیا کہ یہ دعائیں نہیں مانگتے بلکہ اللہ سے رحم، کرم اور فضل مانگتے ہیں۔ میں نے اپنے عیب جاننے کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تھا کہ مجھ پر میرے عیب کھول دے۔ تو ہوا تو یہ کہ فوراً سے قبول بھی ہو گئی اور مجھے نظر بھی آنے شروع ہو گئے، لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ میں بہت اداس رہنے لگی۔ بس یہی ہے، سورہ رحمان تھراپی کی بھی اور پھر دعائیں کرا رہی ہوں الحمدللہ۔ کسی کا پانی زمزم ہوا، کسی کا پانی میٹھا ہوا، کسی کا پانی کڑوا ہوا، یہی زندگی ہے اور چل رہا ہے۔ جب میں نے پہلی دعا کی تھی تو میرا پانی بھی میٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ٹائم تک وہ میٹھا محسوس ہوا، اب وہ بس پانی ہی ہے۔ اور میں نے خواب میں بھی بابا جی کو دیکھا، آپ کو دیکھا، اور میں نے پھر خوابوں کی دنیا میں ہی سفر کرنا شروع کر دیا۔ میں نے حضرت حسن کو دیکھا رضی اللہ عنہ کو، اور اپنے خواب بھی ہادی کو سنائے، لیکن مجھے خود ہی سے اندازہ ہو گیا کہ خوابوں کی دنیا میں بھی ہر وقت جینا صحیح نہیں ہے، پریکٹیکل میں آنا ہے۔ بار بار یہ مجھے کھینچ کے لے آتے ہیں ڈاکٹر بابا ہادی جو ہے نا، یہ مجھے بار بار کھینچ لیتے ہیں، میں بار بار اندر چلی جاتی اور یہ مجھے کھینچ لیتے ہیں۔ تو بس یہی ہے، اور اصل سب سے بڑی خوشی یہی ہے کہ سمجھ آ گئی کہ نیکی ہوتی کیا ہے۔ مصلی پہ بیٹھ کر تسبیحات پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے، کسی کے کام آنے کا نام نیکی ہے۔ اور یہ تجربہ سب سے خوبصورت تھا جب میں اپنی نیکیاں دے رہی تھی، مجھے کوئی بھی ملال نہیں تھا، اب مجھے نہ جنت کا لالچ رہا نہ جہنم کا خوف، میرے اندر بالکل خاموشی ہے، بہت سکون ہے الحمدللہ، اور بس ایک دعا کرانے کی جستجو ہے۔ اور میں گھر میں ہی رہتی ہوں، ساری سوشل لائف ختم ہو چکی ہے، کتابوں کو کھڑے ہو کے تکتی رہتی ہوں کہ کتنا مشکل سفر تھا، کتنا لمبا سفر تھا، اور اتنا آسان تھا اللہ جی تک پہنچنا
اور اس دعا سے جڑنے کے بعد ایک تجربہ یہ بھی تھا کہ ایک ایسا سسٹم میرے اندر جو ہے وہ آن ہو گیا ہے. وہ پہلے سے سب کے اندر ہوتا ہے، لیکن میں اب جس کو بھی دعا کراتی ہوں تو یہی کہتی ہوں کہ آپ کے اندر ایک ایسا سسٹم آن ہو جائے گا. ایک ریڈ لائٹ اتنی تیزی سے جلے گی اور سائرن اتنا تیز بجے گا کہ آپ کوئی غلطی نہیں کر پائیں گے، کوئی گناہ نہیں کر پائیں گے. میری نگاہ میرے قابو میں نہیں تھی. اور بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو میں دل چاہتا ہے میں سب کچھ کھول دوں، ہر بات بتا دوں، لیکن ظاہر ہے بہت طویل میسج ہو جائے گا. بہرحال میری نگاہ میرے قابو میں نہیں تھی. تو پتہ نہیں کیسے خود بخود میری نگاہ جو ہے وہ سب سے ہٹ کے صرف ایک ذات کی طرف ہی ہو گئی ہے. اور مجھے کبھی ہادی نے نہیں روکا کسی کا بھی لیکچر سننے کو. میں تفسیر سنتی تھی مفتی طارق مسعود کی، بہت ریگولر تھی ان کے ساتھ، بہت اٹیچ تھی. محبت مجھے ان سے اب بھی ہے، مجھے سب سے پیار ہے. اور مجھے اب ایسا لگتا ہے، میں نے ہادی کو بھی شیئر کیا تھا، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت اونچائی پر پہاڑ ہے، پر بہت اونچائی پر بہت اوپر جا کے اللہ کی رضا ہے یا اللہ ہے. اور ہر شخص اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے راستے سے. مجھے اب کوئی غلط نہیں لگتا، کوئی فرقہ، کوئی جماعت. ہاں بس ایک مجھے شکوہ بار بار آتا ہے کہ میں نے جو سفر کیے، جن جن جماعتوں میں رہی، میں نے سارے صحابہ کے بارے میں پڑھا، ان سے محبت، عقیدت. مجھے حضرت علی سے بھی محبت ہے، لیکن مجھے ان کو جاننا ہے. حضرت علی کون تھے، کیا ہیں حضرت علی، اور ان کے جو یہ بیٹے حضرت حسن اور حسین، ان کا کیوں اتنا کم پڑھایا جاتا ہے، کیوں اتنا کم سنایا جاتا ہے ان کو. میرا دل چاہتا ہے میں بس ان کو کھوجوں، ان کو تلاش کروں اور ان کو چاہوں. یہ میری خواہش ہے. اور مجھے اب بالکل سب ہر کوئی مجھے پیارا لگتا ہے، بلکہ ظالم پر بھی مجھے نہ رحم آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، لیکن اس سے پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ اپنی تکلیفیں بڑھا رہا ہے. مجھے اس پر بھی ترس آنے لگتا ہے. اور یہ سب اس دعا سے جڑنے کے بعد ہی ہے. زندگی کا ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ اور ایک نیا رخ میرے سامنے آیا ہے. اور اتنا پاورفل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، اور اتنا آسان تھا یہ سب. یہ تو سیکنڈوں کا کھیل تھا، اور میں کہاں کہاں سے ہوتی بھی آ گئی، اور مجھے ملا تو کس طرح ملا. اور میری دعا ہے کہ سب لوگ اس دعا سے جڑیں. اور یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، تجربہ کرنے کے بعد ہر ایک کا اپنا ہی تجربہ ہوتا ہے، اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. ابھی بھی بہت کچھ بتانے کو ہے. اچانک سے کوئی گانا یاد آ جاتا ہے بچپن میں، کبھی والدین کا سنا ہوا مجھے یاد آ جاتا ہے، جو میں نے نہیں سنے وہ یاد آ جاتے ہیں. اب یہ کیوں ہے، کس لیے ہے؟ پہلے شروع میں بڑی جستجو ہوتی تھی، اب وہ جستجو بھی نہیں ہوتی. اور مجھے سکون ہے. بس مجھے نہیں اب اس چیز کو جاننا کہ یہ کیوں ہے، کیوں ایسا ہونے لگا ہے، کیا مسئلہ ہے. بس میرے لیے ہادی جو ہیں وہ آپ کے ایک شاگرد، ایک اسسٹنٹ ہی تھے. میں ان کو آپ کا عکس نہیں سمجھتی تھی کافی عرصے تک. اور اچانک سے کچھ عرصے پہلے مجھے یہ آشکار ہوا کہ وہی ڈاکٹر بابا ہیں میرے لیے، اور میرے لیے وہی کافی ہیں. اللہ نے ملانا ہوا تو ملائے گا. اب ملنے کی بھی وہ تڑپ نہیں ہے جیسے میں پہلے تڑپ رہی ہوتی تھی کہ کب آپ آئیں گے کراچی اور میں ملوں گی. اب ڈر بھی تھوڑا سا کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ کے سامنے آؤں گی تو بس ہادی بابا ہوں گے، میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوں گی، ان کے بغیر نہیں. ایسی بھی فیلنگز آتی ہیں. لیکن جو وہ ایک بے چینی سی تھی کہ بس میں نے ملنا ہے، میں نے ملنا ہے. ملنا کیا ہوتا ہے یہ بھی اب سمجھ میں آ گیا ہے. ملنا یہی ہے کہ آپ فالو کریں. اور میں بس مجھے ملنا ہے نہیں ہے، مجھے اب ان ساری باتوں سے میں نکل آئی ہوں. مجھے جنت جہنم کا بھی میں نے کہا بالکل وہ ختم ہو چکا ہے میرے اندر. اللہ جی بس ہیں، وہ کافی ہیں. اور جنہوں نے مجھے اللہ جی تک پہنچایا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے. اور میں کبھی نہ چھوڑوں اس دعا کو. بس آپ یہ دعا کیجیے گا اور میں اس راستے پر چلتی جاؤں. ہر روز ایک نئی کہانی، ایک نیا تجربہ ہے. بہت طویل ہے اور بتانے کے لائق بھی نہیں ہے، الفاظ بھی نہیں ہے کچھ باتوں کے لیے، کہ کچھ فیلنگز ایسی ہیں جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. جزاک اللہ.